کیجئے، حافظ عبداللہ صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما المجتبى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، متحدہ اپوزیشن کے قائدین، جمعیت علماء اسلام کے چاروں شعبوں کے قائدین اور مرکزی رہنما، اور آج کے اس عظیم الشان جمعیت علماء اسلام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں کے کارکنوں اور متحدہ اپوزیشن کے ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں مجھے بات کرنے کا موقع دے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس مہنگائی مارچ، اس عظیم اجتماع کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد یہ پوری قوم، 22 کروڑ عوام اور تمام سیاسی جمہوری پارٹیوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ آج کا اجتماع اور مہنگائی مارچ یہ تسلسل ہے 4 سالہ جدوجہد اور جمہوری تحریک کی، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ تحریک کامیابی کے ساتھ 4 اپریل تک فتح تک پہنچ سکے گی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس شخص کو 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے بیک آواز کہہ کر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی مینڈیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ حقیقی مینڈیٹ نہیں، یہ منتخب حکومت نہیں، بلکہ امپائر کی انگلی کی طاقت کے نتیجے میں اس کے اشارے پر ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جہد اور تسلسل میں مختلف نشیب و فراز ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنے موقف پر قائم رہی۔ آج
پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کی پچ پر بھی مقابلہ ہے کپتان کے ساتھ، اور پارلیمنٹ کے باہر بازاروں اور میدانوں میں بھی عمران خان اور ان کی کٹ پتلی حکومت سے ہماری دو بدو لڑائی ہے۔ لیکن اس لڑائی میں جیت ہمیشہ ان قوتوں کی ہوگی جو آواز بن چکی ہے مظلوموں کی، جو آواز بن چکی ہے محکوموں کی، جو آواز بن چکی ہے وہ قوت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، صدر پی ڈی ایم، تمام اپوزیشن جماعتوں پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدان میں کھڑے ہیں۔ بھائیو، آپ کو یاد ہوگا آپ کپتان ڈٹ کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ آج در در جا کے کا بڑا ڈاکو کہا کرتا تھا، آج ان کے دروازے پہ گھٹنوں پر لیٹ کے ان سے اقتدار اور کرسی کی بچاؤ کی این آر او مانگ۔ یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ مسلط کردہ اور نصب شدہ حکومت ہے۔ ان کو امپائر کی انگلی پر یقین ہے، اور پاکستان کی جمہوری قوتوں کو، پی ڈی ایم کو، متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو امپائر کی انگلی پر نہیں، اٹھے کی ان کو پرچے پر نہیں، پر نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے عوامی پرچے پر۔ یہ حکومت استحکام کے لیے بنیادی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس عمران خان کی تسلط کی وجہ سے وہ تینوں کی تینوں ڈوب چکے ہیں۔ جب ستون ڈوب جاتا ہے، گر جاتی ہے، تو ریاست کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، ریاست کا مستقبل غیر محفوظ ہوا کرتا ہے، اور 22 کروڑ عوام بنیادی ہدف اس کی حکومت کا یہ تھا کہ پاکستان کی نظریاتی تشخص کو تبدیل کیا جائے۔ یہ اسلام کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کو ایک سیکولر، ایک بے دین، ایک لامذہب ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے بار بار
ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے پر حملہ کیا، ناموس رسالت کے قانون پر حملہ کیا، اس نے میاں عاطف جیسے منحوس کو اقتصادی کونسل میں ممبر بنا کے اس کو ممبر بنانے کا اعلان کیا، اس نے حج کے فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ اور وہ شق نکال دی۔ ان کی ایک رکن پارلیمنٹ میں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کھڑی ہو کر کہا کہ اگر آپ دنیا میں امت مسلمہ کو پرامن اور پرسکون چاہتے ہو، بالخصوص مشرق وسطی اور مڈل ایسٹ میں امن چاہتے ہو، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس، فلسطینیوں کی زمین، مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ یہودیوں کے حوالے کرے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ آج بھی وہ خاتون پارلیمنٹ، پی ٹی آئی کی رکن پارلیمنٹ ممبر اسمبلی آج بھی اسمبلی میں بیٹھی ہے۔ کیا ان کو کوئی شوکاز نوٹس ملا؟ آئین کو تسلیم کرنا، مسجد اقصی کو یہودیوں کے حوالے کرنا، یہ آئین سے انحراف ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ آئین سے بغاوت ہے۔ لہذا جب آئین سے کوئی باغی، کوئی رکن اسمبلی بغاوت کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس پر ڈائریکٹ سیدھا آرٹیکل 6 لگتا ہے، مگر آج بھی وہ رکن پارلیمنٹ پی ٹی آئی کی ممبر ہوتی ہوئے وہ آج بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے۔ لہذا یہ عزائم ہیں ان کے پاکستان کے نظریے کے حوالے سے۔ انہوں نے FATF کے کہنے پر، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر، پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلامی جمہوری ریاست، اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی پارلیمنٹ میں 22 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ میں انہوں نے بین الاقوامی عالمی امریکہ کی چھتری میں پنپتی ہوئی ادارے FATF کے کہنے پر یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں قانون سازی کی، اور وہ قانون سازی پاکستان کے آئین کے خلاف تھی، جس کے نتیجے میں تمام مدارس اور مساجد کو انہوں نے FATF کے کہنے پر، مغربی اداروں کے کہنے پر ان کے حوالے کیا۔ کہاں گئی مدینہ کی ریاست؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نظریے پر، دستور پر قیصر اور کسریٰ سے کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا؟ نہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کے ساتھ کمپرومائز کی، باوجود اس کے کہ فرعون کے پاس حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، ریاست بھی، وسائل بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی فرعون کے طاقت کے سامنے یو ٹرن سے کام نہیں لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو جہل، ابو لہب اور ابی بن سلول جیسے منافقین، قیصر اور کسریٰ اس زمانے کے جیسے سپر پاور، اس کے سامنے کبھی کمپرومائز کی سیاست نہیں کی، اپنے نظریے سے کبھی انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا۔ لہذا اس شخص نے بار بار کوشش کی، بات ریاست مدینہ کی، لیکن کام سارے کے سارے ریاست مدینہ کے خلاف، اسلامی دفعات کو ختم کرنے کی سازش میں یہ مصروف تھے۔ لیکن اگر اس کو ناکام بنایا ہے، تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمہوری قوتوں نے۔ لہذا یہ شخص پاکستان کے نظریے کا دشمن ہے۔ اس شخص نے یہ جغرافیے کا بھی دشمن ہے، یہ جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 12واں کھلاڑی ہے، مولانا فضل الرحمان 12واں کھلاڑی ہے۔ آج آپ دیکھیے پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کا کپتان مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج آپ کے اعصاب پر مولانا سوار ہے، رات آپ کو نیند نہیں آتی، مولانا آپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اور جب یہ کارکن، یہ جان نثار، یہ جان فروش کارکن ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ پاکستان میں کہیں بھی پناہ کا جگہ نہیں ملے گا۔
دوسری بات پاکستان کی جغرافیے کا ہے. غور سے یہ بات سنیے، ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے، مدعا رکھتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں. تم پاکستان کی جغرافیے کا دشمن ہو، تم نظریے کے دشمن ہو. میں آپ کو اور آپ کے پوری کیبنٹ کو چیلنج کرتا ہوں، پوری قوم دے کے آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں کہ تم پاکستان کے نظریے کے دشمن ہو. آپ جغرافیے کے بھی دشمن ہیں. وہ کیسے؟ کیا قائد اعظم نے نہیں کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے؟ اور جب ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کی الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان نے نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی کہ نریندر مودی کی کامیابی میں کشمیر کی مسئلے کا حل ہے. کیا کشمیر کی مسئلے کا حل یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے مقبوضہ جموں کشمیر کی مستقل حیثیت ختم کر کے دلی اور بھارت کا حصہ بنا دیا اور تم نے کہا کہ میں نے 92 ورلڈ کپ جیت لیا؟ جس قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے، تم نے اس شہرگ کو پاکستان سے کاٹ دیا نریندر مودی اور ٹرمپ سے مل کے. لہذا آپ جغرافیے کے بھی دشمن ہیں. تم پاکستان کی معیشت کے بھی دشمن ہو، پاکستان کی دولت اور وسائل کے بھی دشمن ہو. اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے. میں مہنگائی کی طویل فہرست میں نہیں جاؤں گا، مہنگائی کی لمبی فہرست میں نہیں جاؤں گا. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تم پاکستان کی معیشت کے دشمن ہو. وہ اس لیے کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے جولائی سن 1948 کو جب کراچی میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے 2 باتیں کی. ایک بات یہ کہ یہ اسٹیٹ بینک بنیادی محور اور مرکز ہوگا پاکستان کی معیشت کا، اور پاکستان کی معیشت استوار ہوگی 2 اصولوں پر. نمبر 1، یہ معیشت اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ہوگی، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہوگی. نمبر 2، یہ معیشت پاکستان کی معیشت آج کے بعد مغرب اور یورپ کی کنٹرول میں نہیں ہوگی. لیکن تم نے 74 سال کے بعد اسٹیٹ بینک، تم نے 74 سال کے بعد امریکہ اور IMF کے کہنے پر پاکستان کی پارلیمنٹ سے، ایک خود مختار اور آزاد ایک ایٹمی ملک کے پارلیمنٹ سے، 22 کروڑ عوام کے پارلیمنٹ سے، IMF اور امریکہ کے کہنے پر قانون سازی کر کے تم نے اسٹیٹ بینک امریکہ اور IMF کے حوالے کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان معاشی حوالے سے، 22 کروڑ عوام معاشی حوالے سے، پاکستان مالیاتی حوالے سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے. پاکستان غلام ہے امریکہ کا، پاکستان غلام ہے IMF کا. بات کرتے ہو تم کہ میں نے امریکہ کو جواب دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. تم جھوٹ بولتے ہو. تم امریکہ نے کبھی بھی تم سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے اڈے دے دے افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، بلکہ ابھی اس وقت جو ہم کرے ہیں، اس وقت بھی پاکستان کی فضا افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس وقت بھی تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم نے تو ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے سوال کے جواب میں یہ جواب دیا. تم جھوٹ بولتے ہو. اس جھوٹ پر پارلیمنٹرین گواہ ہے. اس جھوٹ پر پارلیمنٹ میں موجود تمام پارلیمنٹرین گواہ ہے کہ جب پاکستان کی سیکورٹی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں DGSI جنرل فیض بھی موجود تھے، اس میں ہو سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ بھی موجود تھے. انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ امریکہ نے ہم سے ابھی تک اڈے مہیا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے.
جب انہوں نے کہا کہ ہم سے مطالبہ نہیں کیا تو ایبسولوٹلی ناٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تم امریکہ کے غلام ہو۔ امریکہ کے کہنے پر کشمیر تم نے امریکہ نریندر مودی کے حوالے کیا، تم امریکہ کے غلام ہو۔ تم نے امریکہ IMF اور FATF کے کہنے پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلام اور قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی۔ تم امریکہ کے غلام ہو۔ تم نے پاکستان کی معیشت امریکہ کے کہنے پر تم نے IMF اور امریکہ کے حوالے کیا۔ کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ تم نے UN سیکورٹی کونسل میں قوم کو جواب دے۔ UN سیکورٹی کونسل میں تم نے ووٹ بھارت کو کیوں دیا؟ لومڑی، تم نے ووٹ بھارت کو کیوں دیا؟ تم نے کیوں بھارت کو ووٹ دیا؟ اس کا جواب قوم کو دے دے۔ تم نے درگاہ کی جلسے میں، اب اسوات درگاہ کی جلسے میں تم نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے۔ تو پھر تم کس قید کے ملی ہو؟ تم کہاں کا وزیر اعظم ہو؟ خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ قوم کو جواب دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے۔ اس لیے آج آپ ہر جلسے میں یا تو الیکشن کمیشن کو ہدف بناتے ہیں، یا تو سپریم کورٹ کو ہدف بناتے ہیں، یا تم اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو ہدف بناتے ہیں۔ کیوں؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ امپائر نیوٹرل نہیں ہے۔ آج جب امپائر نیوٹرل ہوا، آپ کی پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا۔ ہم آج بھی اس جلسے کی توسط سے کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ امپائر کو نیوٹرل ہونا چاہیے، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ہمیں تاریخ کے عدم اعتماد کی تسلسل میں نیوٹرل کی، امپائر نیوٹرلٹی کی، امپائر کی غیر جانبدارانہ پالیسی کی جانبدارانہ شکل اور صورت سامنے آیا، تو لہذا پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں پھر روڈوں پر ہوگی۔ لہذا ہمیں دو بدو چھوڑ دے، سیاست سے لڑے گی، جمہوریت غیر جمہوری رویے سے لڑے گی۔ لہذا یہ شخص غیر جمہوری شخص ہے۔ تم کہتے ہیں کہ میں مشرف کے خلاف ہوں، ڈکٹیٹر کے خلاف ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ 12 اکتوبر 99 کو مارشاء اللہ کی حمایت تم نے کی، اور 2002 کے الیکشن سے پہلے تم مشرف کے گھٹنوں میں بیٹھے تھے کہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بناؤ، مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بناؤ۔ انہوں نے کہا آپ کی اتنے مینڈیٹ نہیں ہے، کہاں سے وزیر اعظم بناؤ؟ ہاں، آپ کو 9-10 نشستیں دلا سکتے ہیں، 9-10 نشستیں دلا سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی قیمت۔ آپ کیسے وزیر اعظم بنے؟ آپ کی پارٹی کیسی بنی؟ آپ سلیم صافی کے ساتھ پرویز الہی کی انٹرویو آپ دیکھیے۔ پرویز الہی اس وقت کے چیف کے پاس جاتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف DGI کے پاس، کہ یہ پاشا کو روک دے، ہمارے ساتھیوں کو ورغلاتے ہیں، PTI میں شامل کرواتے ہیں۔ آپ کی پارٹی تو اس طرح بنی بھائی؟ کیا تاریخ ہے آپ کی؟ تم نے ریفرنڈم میں پرویز مشرف کی حمایت کی۔ ابھی پشاور کے ہائی کورٹ، کیا نام تھا اس جج کا؟ سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا کہ مشرف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مرتکب ہے، لہذا ڈی چوک پر 3 بار سزائے موت دی جائے۔ آپ کا وزیر قانون، آپ کی حکومت ان کے دفاع کے لیے آئے یا نہیں ہے؟ لہذا آپ اور آپ کی حکومت پاکستان کی نظریے کا، پاکستان کی جغرافیے کا، پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہو۔ لہذا آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جان، خاموشی ہے پنڈال میں۔